بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور ام المومنین ہیں۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھیں کہ اس نے ہر تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا کہ آپ دنوں تک یہاں پر ہی رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیف اور سرور حاصل ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور علائق دنیا کی کچھ خبر نہ رہتی۔ حضرت خدیجہ اکثر خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور عرفانی مشاغل کو دیکھ کر نہ صرف مسرت کا اظہار فرماتی بلکہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے اشد حب اللہ کا جذبہ موجزن ہو جاتا۔ حضرت خدیجہ کی اظہار محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت پہاڑی پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا سامان لے کر جاتی۔ یہ اتنی سخت پہاڑی ہے کہ اس پر مردوں کے لیے چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ عورت ہو کر اور عمر سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پہاڑ پر چڑھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی، جس میں نہ شور شغب ہوگا اور نہ کوئی زحمت اور مشقت ہوگی۔ یعنی جبرائیل کی یہ آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل کی پہلی آمد کے بعد کا ہے۔ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ سے 2.5-3 میل پیدل سفر کرنا بلکہ غار حرا کی بلندی تک چڑھنا کس قدر مشکل ہے۔ چونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا، اس لیے پروردگار عالم اور جبرائیل امین کے سلام پہنچتے ہیں۔ یہ خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو گھبراہٹ ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہانپتے کانپتے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھ پر جلدی سے کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپکپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہ کرے گا۔ آپ اپنے اقربا سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت فرماتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، بے کسوں کے ساتھی ہیں، مسکینوں کے غمخوار ہیں، ساری مخلوق سے نیکی کرتے ہیں، خوش خلق اور پاک باز ہیں۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات ایسی محدودہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا نہیں کرتا، نہ کوئی گزن پہنچنے دیتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیے اور فکر و غم کو قریب نہ آنے دیجیے۔ حضرت خدیجہ نے ایسے الفاظ بولے اور آپ کی ایسی تعریفیں کی کہ جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ ابتدا وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، شیطان وغیرہ تو نہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئیں تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔
تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس کے بعد خدیجہ نے کہا آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کیا آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں کہ مجھے جبرائیل نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا آپ میری گود میں بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے سوال کیا کہ کیا آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر پوچھا کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ ثابت قدم رہیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں، کیونکہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہوا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے اور بکثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا کر سیدہ خدیجہ سے میل جول اور محبت رکھنے والوں کے ہاں بھیجتے۔ بسا اوقات میں کہہ دیتی دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے رشک ہوا، پس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، حضرت خدیجہ کے مثل کوئی نہیں ہو